بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب کا چیپٹر تھوڑا بڑا ہے، تو مختلف حصوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹپس کہہ لیں یا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ہم گوش گزار کریں گے۔ ایک بات یہ کہ ترکیب آپ کی سوچ اور آپ کے گمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کسی لفظ کو یا کسی جملے کو کیسا سمجھ رہے ہیں، آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی سمجھ پر اگر آپ دلیل کے ساتھ کچھ سمجھ رہے ہیں تو کوئی بھی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ لکھا تھا، ضربت ساجدا فی المسجد۔ لکھنے والا مر چکا ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت آئی، آپ سے کہا گیا اس کا ترجمہ کریں۔ آپ نے اس فی المسجد کو اٹھایا اور ضربت کے متعلق کر دیا۔ آپ نے ترجمہ کیا، میں نے زید کو ساجد کو، زید نہیں تھا، میں نے ساجد کو مسجد میں مارا ہے۔ آپ نے ترکیب درست کی ہے، ترجمہ بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے جس بابا جی نے یہ بات لکھی ہے ان کے بارے میں پتہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو مارا ہے۔ یعنی آپ نے کہا تھا مسجد میں مارا ہے، وہ کہتا نہیں مسجد میں نہیں مارا تھا، جس بندے نے مسجد میں سجدہ کیا تھا نا اس کو مارا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو متکلم خود سامنے آ جائے، وہ آ کے بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے، تو ہم یہ والی ترکیب کر دیں گے، لیکن ہم ان کی بات سے یہ سمجھے تھے، ہم نے اپنی ترکیب درست کی ہے۔ آپ کی تغلیط نہیں ہوگی، آپ کی غلطی نہیں کہلائے گی۔ عرض کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ترکیب آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ترکیب آپ کے خیال پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے فہم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کی ترکیب ہوتی ہے، جو بات آپ سمجھتے ہیں کتاب سے وہی آپ کی ترکیب ہونی چاہیے۔ ہاں، جو کتابیں بڑی لکھی جا چکی ہیں ان کے حاشیے جب ہم دیکھتے ہیں، شروحات دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو جب پتہ چل گیا ہے تو اس کے مطابق ترکیب کرنی چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے اور اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ عام طور پر طلبہ جو ترکیب کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با حرف جار ہے، اسم مضاف ہے، لفظ اللہ اسم جلالت موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ موصوف صفت کو ملائیں گے تو مرکب توصیفی بنے گا۔ مرکب توصیفی بننے کے بعد اس کے پیچھے مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف اور مضاف الیہ کو ملائیں گے تو یہ مرکب اضافی بنے گا۔ مرکب اضافی بننے کے بعد یہ مجرور بنے گا۔ اب یہ مجرور بنا، تو اب جار اور مجرور ملیں گے تو یہ بنے گا متعلق۔ عام طور پر طلبہ اس کے پیچھے نکالتے ہیں اسرع فعل، عام طور پر کیا سارے یہی نکالتے ہیں، قاضی بیضاوی کہیں جا کے الگ ترکیب بتاتے ہیں۔ اسرع فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے، فتح یفتح باب ہے، صحیح ہے۔ تو یہ فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ متعلق، فعل فاعل اور متعلق ملیں گے تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ جی ترکیب ہو گئی، یہی ترکیب آپ کرتے ہیں، صحیح ترکیب کرتے ہیں، درست ہے۔
لیکن جب اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں گڑبڑ. کیوں؟ جو ترکیب آپ نے کی وہ آپ نے ترجمہ نہیں کیا، جو ترجمہ آپ نے کیا وہ آپ نے ترکیب نہیں کی. آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. صیغہ فعل کا آپ نے استعمال کیا متکلم کا، فاعل آپ نے ذکر کیا انا بھی غائب ہو گئی، فعل کا ترجمہ بھی غائب ہو گیا، تو پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی ترکیب اور ترجمے کی میچنگ نہیں ہے. یہ میچ ہونا چاہیے تھا. آپ نے اشرع نکالا تو آپ کو بولنا چاہیے تھا میں شروع کرتا ہوں، میں رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ ترجمہ اس ترکیب کا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے تو کیا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ کے نام سے شروعن قاضی بیضاوی پڑھیں گے تو وہ ترکیب آپ کو الگ ملے گی. امام اہل سنت کے ترجمے فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک ترکیب ہے لیکن وہ ترکیب یہ والی نہیں ہے. آپ نے ترکیب یہ کی، ترجمہ وہ کیا، تو اٹ مین آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ میچ نہیں کر پائے. جو آپ ترکیب کریں گے اسی کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یا بات سمجھ رہے ہیں اسی کی ترکیب ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، بہترین ترجمہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے عربی الفاظ سے اقرب ترین ہو، بہت قریب ہو. آپ کو صیغے نہ بدلنے پڑیں، آپ کو کچھ ایڈیٹنگ نہ کرنی پڑے، کوئی نئے الفاظ اس میں اپنی طرف سے نہ ڈالنے پڑیں کہ بعد میں کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا تو آپ بولیں بھئی یہ محاورہ میں نے سیٹ کیا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ترجمہ بھی درست ہو، یعنی عربی سے جب آپ اردو کریں تو الفاظ بھی پورے ہوں، کوئی لفظ عربی کا مس بھی نہ ہو، اور ترکیب بھی اپنی جگہ پر سیٹ ہو. تو بسم اللہ شریف کا اس ترکیب کے مطابق یہ ترجمہ بنتا ہے میں رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کچھ پرانے کلپس ہمارے رکھے ہیں یوٹیوب پر جن میں ترجمہ کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو اگر آپ اس سے رہنمائی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اظہار النحو میں بھی ترجمہ کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. میں ترجمہ اسی کو اچھا جانتا ہوں اور کہتا ہوں جو ترجمہ اقرب الی ترکیب ہوتا ہے. عربی الفاظ اور اردو الفاظ آپس میں میچ کر رہے ہوں اور اردو کا لب و لہجہ بھی نہ ٹوٹے. ترکیب میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے چاہا تو مزید اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے.